تعلق پیچھے سے ہے، پہلے سے جو بات چل رہی ہے اس سے۔ تو قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ آپ نصیحت کیجئے، خیر خواہی کیجئے، آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر رہبر کو، ہر مقتدا کو، ہر پیشوا کو، ہر لیڈر کو، ہر قائد کو اور ہر ذمہ دار کو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ کیا ہے اس سے پہلے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ ہمارے نصاب میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور جو نصاب ہمارا پڑھایا جاتا ہے، ان نصاب کو پڑھتے ہوئے، حل کرتے ہوئے بار بار ایک نام آتا ہے ابن قیم کا۔ ابن قیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب نقطہ رسی کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ قوم میں خیر خواہی کرنے والوں میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ریگستان کا علاقہ ہے، نصیحت کرنے والے بنیے، اس سے پہلے اس کو بیان کیا گیا کہ آپ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی کہ قوم میں کام کرنے والوں میں، سماج میں گھسنے والوں میں، اور سماج کا جو رخ بدلنا چاہتے ہیں، امت کی جو قیادت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اونٹ جیسا حوصلہ اور اونٹ جیسا جگر رکھنا پڑے گا۔ کیا ہے اونٹ کا حوصلہ؟ اونٹ کا حوصلہ اور اونٹ کا جگر یہ ہے کہ اس میں صبر ہے، اس میں قناعت ہے، اس میں اطاعت اور فرمانبرداری کا مادہ ہے، اس میں تواضع ہے۔ تو کام کرنے والوں کا جو پہلا عنصر، پہلا جو ہو، ان میں صبر ہو اور قناعت ہو۔ صبر اور قناعت۔ اسے 15 دن یا اس سے زیادہ دن کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ پیاسے رہ کر کے قربانی دیتا ہے اور مالک کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کام کرنے والوں میں قناعت اور صبر۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کام کرنے والوں کی نگاہیں بہت بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ عوام ہے یہ لیڈر کو دیکھتی ہے، عوام ہے یہ قائد کو دیکھتی ہے، عوام ہے یہ مقتدا کو دیکھتی ہے، عوام ہے یہ اپنے علماء کو اور پیشوا کو دیکھتی ہے۔ تو جب سب ان کو دیکھ رہے ہیں تو کام کرنے والوں کو بھی سب کو دیکھنا چاہیے، نگاہ بلند ہونی چاہیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر کام کرنے والوں کے جذبے اور ان کے فیصلے بالکل ٹھوس ہونے چاہیے۔ دیکھتے نہیں کہ پہاڑوں کو کتنی مضبوطی کے ساتھ جمایا گیا ہے۔ یہ نصیحت کرنے، آپ کو نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ 4 چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ اونٹ کو بیان کیا، آسمان کو بیان کیا ہے، پہاڑ کو بیان کیا اور پھر زمین کو بیان کیا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے؟ تو پہاڑ والی مضبوطی ہمارے فیصلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے حوصلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں ہونی چاہیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دیکھتے نہیں کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے۔ یہ زمین جیسے بچھی ہوئی ہے تواضع کے ساتھ میں، کام کرنے والے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بچھے ہوئے ہیں۔ اب جب ان 4 اسلوب کے، ان 4 طریقوں کے ساتھ میں قرآن کی اس رہنمائی کے ساتھ ہم لوگوں میں گھسیں گے، کام کریں گے، ان کو ہم تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھانا چاہیں، سیاست کے اعتبار سے آگے بڑھانا چاہیں، معاش اور بزنس کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھانا چاہیں، اور دیگر امور میں ہم ان کی رہنمائی کرنا چاہیں، ان کو آگے بڑھانا چاہیں، اس طریقے ان طریقوں کے ساتھ جب ہم پہنچیں گے کہ صبر ہماری طبیعت میں ہو، ہم جذباتی نہ ہوں، 8 دن کام کرنے کے بعد فوراً نتیجہ دیکھنے پر ہماری نظر نہ ہو، صبر کے ساتھ کام کریں اور بلند نگاہ کے ساتھ میں ہم کام کریں، مضبوط حوصلوں اور مضبوط فیصلوں کے ساتھ میں ہم کام کریں اور تواضع کے ساتھ میں ہم کام کریں۔ جب لیڈر اس طریقے سے کام کرے گا تو اس طریقے سے کام کرنے والا وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ کام کرنے کے لیے فذکر انما انت مذکر، اگر آپ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ 4 اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ اور اقبال مرحوم نے بھی کہا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو جو میر کارواں ہیں،
جنہیں قیادت کرنی ہے، یہ ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، سماج کے معزز لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھ لکھ کر کے بڑے بننا چاہتے ہیں، میرے کارواں یہی بنیں گے، میرے کارواں یہی ہیں، تو میرے کارواں کے لیے، قائد کے لیے، لیڈر کے لیے یہ 3 چیزیں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی۔ نگاہ بلند، نگاہ میں بلندی ہو، سخن دل نواز، بات ایسی ہو جو کسی کو بری نہ لگے اور دل کی گہرائی میں اترتی چلی جائے۔ دل جس کو نواز دے، دل نواز، جاں پر سوز، اور پھر بلکنے، سسکنے، تڑپنے اور رونے والا کلیجہ ہو، جو امت کے لیے بلکتا ہو، سسکتا ہو، تڑپتا ہو۔ جب یہ جذبات ہمارے اندر ہوں گے پھر ہمیں قیادت کا حق ہوگا، اور قائد کے لیے یہ اوصاف بیان کی گئی۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ محکم یقین اور مضبوط یقین کے ساتھ اور لگاتار عمل ہو، عمل پہ ہم، اور پھر محبت ایسی کہ جو زمانوں کو فتح کر دے۔ یہ 3 چیزیں بھی اقبال نے بیان فرمائی ہیں کہ لوگوں میں کام کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ تعلیمی ادارہ ہے تو بس اس جملے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ریڈر از لیڈر، ریڈر از لیڈر۔ جو پڑھتا ہے وہی لیڈر بنتا ہے۔ جج صاحب بھی اسی کی طرف توجہ دلا رہے تھے، تو بس یہی ہے کہ ریڈر از لیڈر۔ ہمیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ پرسوں بھی دارالعلوم پوکھرن میں ایک عظیم الشان ورکشاپ منعقد ہوا، اور ملک کے ایک بڑے اسکالر، مفکر پروفیسر اختر الواسع صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حسرت کے ساتھ میں جو بات فرمائی وہ یہ کہ ہماری قوم میں پڑھنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، پڑھنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ زیادہ تر ہم سنی سنائی باتوں یا اور کچھ موبائل کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ موبائل کا پڑھا ہوا ایسا ہے جیسے نقش بر آب، پانی پر نقش بن جائے تو وہ نقش کتنے دن تک رہ پاتا ہے؟ تو نقش بر آب، موبائل کا پڑھا ہوا، اسکرین کا پڑھا ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ کتابوں سے ہمیں عشق کرنا ہے، اور پڑھائی کی طرف اور تحقیقی گہرائیوں کی طرف ہمیں جانا ہے۔ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ تو حالات اگر ہمیں بدلنے ہیں تو ہمیں پڑھنا بھی پڑے گا۔ ریڈر از لیڈر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک خوشگوار اطلاع جو مجھ تک پہنچی ہے، آپ تک شیئر کرتا ہوں اس کو، کہ وہ بڑا نام جس نام کی وجہ سے بھی ہم یہاں آئے ہیں، ادارے سے بھی ہمیں محبت ہے، اور جامعہ اشاعت العلوم کے ذمہ داران حضرت مولانا حذیفہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی عقیدتیں ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارا یہاں آنا ہوا ہے۔ اور ایک اور بڑا نام ہے جناب منور زماں صاحب کا، وہ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ یا کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں انہیں بھی دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ابھی اس وقت میں بہت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ علماء کی جو نوجوان ٹیم ہے پورے ملک میں، ان میں چند نوجوان جن کے چہرے کھل کر کے اور کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں امت کے سامنے، اور جن کی صلاحیتوں کا امت اعتراف کر رہی ہے، اور ملک جن کی صلاحیتوں کو داد دے رہا ہے، اور ملک کے نوجوان اور بالخصوص جو علماء ہیں وہ ان سے ملنا، ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا اور ان سے مستفید ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی، استاد حدیث و مدیر تنفیذی جامعہ اشاعت العلوم مکہ کوہ۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی اور بابصیرت گفتگو سے ہم سب کو مستفید و محظوظ فرمائیں۔